الرحمن الرحیم، کیا شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، اور دعا آپ بغیر وضو کے بھی مانگ سکتے ہیں۔ جیسے سوال کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ، ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ جس میں بتایا گیا کہ آپ بغیر وضو کے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دعا ہے، اور دعا بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب معاشرے کی یہ حالت ہے کہ ایک زانی کا نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، شرابی کا پڑھ لیتے ہیں، اور جھوٹے قرآن اٹھانے والے کا نماز جنازہ، اور یہ مولویوں نے اپنے بنائے ہوئے دین ہے، ایک جگہ پر کچھ، دوسری جگہ پر کچھ۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول اور اہل بیت نے کبھی منع نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ اپنے لوگوں نے تھوڑے تھوڑے مسجدیں بنائی ہوئے ہیں، اپنی اپنی مسجد، یہ سمجھ لے کہ جو تھرڈ کلاس ہے نا، جس کو کوئی سمجھ لے کہ معاشرے میں کوئی ادارہ قبول نہیں کرتا نا، وہ مسجد کا امام بن جاتا ہے۔ جب اس کی نالج ہی اتنا ہے تو یقیناً وہ لوگوں کو گمراہ ہی کرے گا نا۔ دیکھ لے طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے نماز جنازہ میں دعا بھی ہوئی، یعنی نماز جنازہ پڑھا گیا، اس کے بعد دعا، حالانکہ ہر جگہ پر لڑائی ہوتی ہے، دعا مانگے نہیں مانگے، کلہانی کریں نہ کریں، قبر پہ پھول چڑھائے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ اور اسی طرح ہمارے لوگوں کی یہ ہے کہ جی شیعہ کا نماز جنازہ پڑھیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے بندے، نکاح پھر تیرا اتنا کمزور ہے کہ جو ایک محبت تو ظاہر کرتا ہے، دیکھیں وہی نماز جنازہ، جب آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، دوسرے دن جا کر فاتحہ پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو جنت میں، وہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ حالانکہ وہی جو نماز جنازہ اس میں دعائیں یہی ہیں۔ ہم ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ گیم کیا ہے کہ ایک دکاندار کبھی اپنی دکان پر نہیں لکھتا اہل حدیث سٹور، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اس لیے اسے پتہ ہے کہ یہاں پر سب نے آنا ہے، اور یہاں مسجد میں یا نماز جنازہ میں آ کر شور بچانا شروع کر دیتے، تو یقیناً کسی قسم کا کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ سب کا نماز جنازہ پڑھے، سوائے ناسبی جو اہل بیت کا حقیقی معنوں میں دشمن ہے، اس کے نزدیک نہ جائیں۔